الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، اس سے پہلے اس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے کہ وہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں جو مسلمانوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہیں، اور اسی سلسلے میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ عربوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، بہت برا راستہ ہے، اس راستے پہ کبھی نہیں پڑنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑی برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد مسلسل محرمات شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں، وہ عورتیں جو واقعتاً جن سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، تو ان کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو محرمات نسبیہ ہیں، یعنی جو اپنے رحمی رشتوں کے قربت کی بنا پر ہمیشہ کے لیے حرام کی گئی ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ ہیں تو وہ بھی حرام، یعنی اسی طرح وہ بھی دائمی حرام ہیں، لیکن ان کو محرمات رضائیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو کسی کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو باہمی حرمت پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ حرام عورتیں ہیں جن کو محرمات بالمصاہرہ کہا گیا ہے، کہ جو نکاح کے نتیجے میں، بیوی کے نتیجے میں حرام ہوئی ہیں عورتیں۔ پھر وہ عورتیں ہیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہیں اور اس نکاح کی وجہ سے وہ حرام ہیں، ورنہ اصلاً وہ عورتیں حرام نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ نکاح میں نہ رہیں ان کے تو پھر دوسرے کے لیے حرام حلال ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے محرمات نسبیہ کو بیان کیا گیا ہے، تو میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اس طرح بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اس طرح وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور اس طرح تمہاری وہ بہنیں بھی حرام ہیں جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنی ہیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور اسی طرح بیوی کی وہ پچھلا بچیاں جو دوسرے خاوند سے ہیں، جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ربائب جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں تمہاری بیویوں کی، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اللتی دخلتم بہن، کہ تم نے ان کے ساتھ دخول کیا ہو، یعنی ان کے ساتھ مباشرت کی ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی وہ بیویاں جو ظاہرہ ان کے نکاح میں ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اس کی جواب طلبی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ ان میں سب سے پہلے جن محرمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں مائیں، کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ اب ان ماؤں سے دونوں طرح کی مائیں مراد ہیں، بلکہ تینوں طرح کی، دو طرح کی کہنا چاہیے، کہ ایک تو وہ ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور ایک وہ ماں ہے جو آپ کے باپ کے نکاح میں ہے لیکن آپ کی سوتیلی ماں،
تو وہ اس کا بھی احترام اسی طرح لازم ہے، اور وہ بھی اسی طرح آپ پر حرام ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد تمہارے یہ حلال نہیں ہوتی، اور یہ سوتیلی ماں ہے۔ اسی طرح اس میں شامل ہیں ماؤں کی مائیں بھی، ان کی نانیاں بھی، ان کی دادیاں بھی، ان کی پردادیاں بھی، ان کی پڑنانیاں بھی۔ اسی طرح ان میں تو یہ تو ہیں تمہاری مائیں، اور دوسرا فرمایا کہ تمہاری حرام ہے تمہاری بیٹیاں۔ بیٹیوں سے مراد حقیقی بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ بیٹیاں بھی ہیں کہ جو پچھلک بیٹیاں ہیں لیکن ان کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہے ان کی ماؤں کے ساتھ، اور یا وہ مائیں کہ جو سوتیلی ماؤں کی اولاد ہیں، تو وہ بھی ظاہر حرام ہے۔ اور اسی طرح ان میں شامل ہیں ان کی دادیاں بھی، ان کی نانیاں بھی، ان کی پردادیاں بھی، ان کی پڑنانیاں بھی، اور اسی طرح ان کی بیٹیوں کی اولاد یعنی پوتیاں بھی اور نواسیاں بھی، یہ سارے، اور پڑنواسیاں بھی اور پردادیاں اور پڑپوتیاں بھی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری ماؤں اور بیٹیوں کے بعد تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں، اور بہنوں میں وہ بھی شامل ہے کہ جو آپ کی حقیقی بہنیں نہیں ہیں لیکن آپ کی اللاتی یا اخیافی بہنیں ہیں۔ اس لیے بہنوں کی اولاد بھی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عماتکم، تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب وہ پھوپھیاں چاہے تو وہ آپ کے باپ کی حقیقی بہنیں ہوں، چاہے اخیافی بہنیں ہوں، چاہے اللاتی بہنیں ہوں، وہ ساری اس میں شریک ہیں۔ اس سے وہ خالاتکم، یعنی تمہاری ماؤں کی بہنیں، تمہاری جو خالائیں ہیں، اور وہ بھی چاہے تمہاری ماں کی حقیقی بہنیں ہیں، چاہے وہ اخیافی بہنیں ہیں، چاہے وہ اللاتی بہنیں ہیں، یہ سب حرام ہے تم پر، اور ان کے نیچے تک اور اوپر تک سارے رشتے تم پر حرام ہیں۔ اور مزید فرمایا وہ بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹی مراد ہے بھتیجیاں، اور یہ بھائی چاہے آپ کا حقیقی بھائی ہو یا ماں جایا بھائی ہو یا باپ سے نسبت رکھتا ہو، یعنی چاہے وہ اخیافی ہو چاہے وہ اللاتی ہو، ہر طرح کے بھائی کی بیٹیاں وہ ظاہر تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ تمہاری بھتیجیاں ہیں۔ اس طرح وہ امہاتکم، اور اسی طرح وہ بنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں بھی تم پر حرام ہیں، اور اخت میں بھی اخیافی بھی بہنیں شامل ہیں اور اللاتی بہنیں بھی شامل ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اسے تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ یہ ہمارے یہاں رضاعت کا کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عربوں میں تھی، لیکن اسلام نے اس اہمیت کو باقی رکھا، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یعنی کسی عورت نے کسی کو نسب بنا، کسی کو اگر اپنا دودھ پلایا ہے تو اس کی جو دودھ شریک بہنیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس پر حرام ہے۔ اس طرح بہنوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اس پر حرام ہوگی۔ اس سے ان کی مائیں تو ظاہر مائیں تو حرام ہیں ہی، تو کہا یہ جن نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی حرام ہے، اور ان کو اسی طرح وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعی بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن تمہاری وہ ربیبہ سے مراد وہ پچھلک لڑکی، فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری ماؤں کی آغوش میں پل کے بڑی ہوئی ہے، یعنی وہ بیٹی آپ کی نہیں ہے لیکن ہے آپ کی بیوی کے پہلے شوہر کی، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کو تربیت ملی ہے اور اس نے ماں کا جو لمس دیکھا وہ ظاہر تمہاری بیوی کا ہے، اور وہ تمہارے گھر میں جوان ہوئی ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے، یہ صرف اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے، یا کہنا چاہیے یہ اتفاقی شرط ہے، یہ احترازی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کریں اس کی اولاد پہلے شوہر سے، وہ اگر اس کے شوہر کے گھر میں بھی جوان ہوئی ہے تب بھی وہ اگر اس کی ماں کے ساتھ اس کی مباشرت ہوئی ہے، یعنی اس کا نباہ ہوا اور گھر میں میاں بیوی کا تعلق چلتا رہا، تو یوں سمجھیے کہ وہ اس کی حقیقی اولاد کی طرح ہے،
اب وہ اس پر حرام ہے، یعنی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسے اپنے بیٹی کے ساتھ یا اپنی پوتی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کی ماں کے ساتھ مباشرت نہ ہوئی ہو بلکہ نکاح ہوا ہو صرف، اور اس کے بعد طلاق ہو گئی ہو، تو اب ضروری نہ، تو اب اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے۔ اسے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، مثلا تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلبوں سے ہیں، تمہاری پشتوں سے، حقیقی بیٹے، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ یعنی وہ اگر فرض کریں طلاق دے دے تو اس کے بعد آپ اپنی بہو سے، جو کبھی آپ کی بہو رہ چکی ہے، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور جب تک اس کے نکاح میں ہے اس وقت تو ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تو آپ میری آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی آنکھ سے اور ایسی نکاح سے جس میں ذرا بھی اثرات ہوں، جنسی اثرات، تو اس نگاہ سے اگر دیکھیں گے تو ظاہر سخت گناہ ہوگا اور حرمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اب من اصلابکم فرمایا، یہ اس لیے کہ بعض بیٹے اس زمانے میں ہوتے تھے منہ بولے بیٹے، اور آپ آج بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس سے نکاح کرتے ہیں کسی خاتون کا، بعد میں اس سے ناچاکی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی متعلقہ سے نکاح کر سکتے ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے ایک زمانے میں، اور بعد میں اپنی پھوپھی زاد سے ان کا نکاح کیا، اور کسی وجہ سے ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آپ نے آخر حضرت زینب سے نکاح کیا یا اللہ کے حکم سے، اور پہلی اس رسم کو توڑا، کیونکہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ بالکل اپنی بہو کی طرح ہوتی ہے، تو جیسے بہو اس کے نکاح اس کی طلاق کے بعد بھی باپ کے گھر میں نہیں آ سکتی، اسی طرح یہ بھی نہیں آ سکتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت اعتراض تھا کہ انہوں نے حضرت زینب سے کس سے نکاح کیا، لیکن حضور نے اس طرح نکاح، اللہ نے اس طرح حکم دیا اور بلکہ پابند مجبور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نکاح کریں، تاکہ آپ کے نکاح سے برسوں کی اور صدیوں کی جمی ہوئی اس رسم کو توڑنے میں مدد ملے۔ اور مزید فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں بھی آپ ایک نکاح نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ پہلے ایک سے نکاح کریں اور پھر اس کی دوسری بہن سے بھی نکاح کریں تو دونوں آپ پر حرام ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بہنوں کو آپس میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پھوپھی کو اور بھتیجی کو بھی، وہ بالکل دو بہنوں کی طرح ہے، اور اسی طرح یعنی آپ کی پھوپھی اور بھتیجی کو، اور خالہ کو اور بھانجی کو، اس کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اگر ذکر اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پر اضافہ کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایسا حکم جس کے ساتھ قرآن کریم نے سکوت اختیار کیا تھا، اس مسکوت عنہ حکم کو زبان دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا یہ اس کی وضاحت ہے اس حکم کی، اس میں اضافہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم پر اضافہ تو بعض لوگوں کے نزدیک بالکل ممکن نہیں ہے، چاہے خبر مشہور سے کیوں نہ ہو، تو وہ صرف خبر متواتر ہی سے شاید اس کو مانتے ہیں۔ تو لیکن یہاں تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اس کی وضاحت ہے، اس لیے اس میں کسی کو بھی کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی یہ ایک نکاح میں اکٹھی کی جا سکتی۔ تو یہ وہ حرام رشتے ہیں کہ جن سے کسی وقت بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ جو رشتے ان میں ایسے ہیں کہ جن میں صرف اس وجہ سے نکاح حرام ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہیں، جب وہ نکاح میں نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ حلال ہو جائے گی۔